دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے، اور اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ثقافتی چیز ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات کہ ثقافتی چیز ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ بڑی غلط فہمی مبنی ہے۔ اسلام کا ہر چیز سے تعلق ہے۔ اسلام تو ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ثقافت کے بارے میں بھی کرتا ہے۔ اگر ثقافت میں کوئی ایسی چیز ہے جو مشرکانہ اور کافرانہ پس منظر رکھتی ہے، جیسے کہ میں نے مثالیں دی کہ جی پیلے رنگ میں کیا ہے، پیلے رنگ میں ویسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر پیلا رنگ یہ ہو کہ وہ پیلے کپڑے پہن کے دیوی اترتی ہے لہٰذا مجھے پیلے کپڑے پہننے ہیں، تو پیلے رنگ میں بہت کچھ ہے۔ لیکن ویسے اتفاقاً کسی کو پیلا رنگ اچھا لگتا ہے اور وہ بسنت کے علاوہ بھی پیلا رنگ پہنتا ہے یا پہنتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ بات کہ بسنت ہی کے دن پیلا رنگ پسند آتا ہے، باقی دن پسند نہیں آتا، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ محض پسند کی بات نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مقامی ثقافت ہے اس کا جو مظہر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں محض ثقافت چیز ہے، وہ کیا ہے۔ اگر اس کے پیچھے محض ایک رواج ہے کسی قوم کا، اس کے پیچھے کوئی مذہبی عقیدہ کسی غیر قوم کا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مشرکانہ یا جاہلانہ یا کافرانہ تصور نہیں ہے، تو اس ثقافت کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر عید کے دن لوگوں میں سوئیاں بنانے کا رواج ہے۔ اب سوئیاں بنانے کی نہ کوئی مذہبی پس منظر ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی مشرکانہ، نہ ملحدانہ، مبتدعانہ، کچھ بھی نہیں، محض رواج ہے۔ ممکن ہے کوئی طبی ضرورت سے اختیار کیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں رمضان میں افطار کے موقع پر پکوڑے بنانے کا رواج ہے، کئی اور ملکوں میں نہیں ہے۔ اب یہ ایک طبی ضرورت سے ہندوستان کے خاص موسم میں پورے دن بھوکا رہنے کے بعد چنا شاید مفید ہوتا ہو، رواج ہو گیا۔ بعض عرب ملکوں میں رواج نہیں، کسی اور چیز کا رواج ہے۔ میں نے بچپن میں سنا تھا ہمیشہ سے اپنے بزرگوں سے کہ کبوتر بڑا گرم ہوتا ہے، اور کبوتر کا گوشت کبھی ہمارے گھر میں کسی نے نہیں بنایا کہ جی اگر کسی نے کھایا تو نکسیر آ جائے گی اور دانے نکل آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کافی دن پہلے 1990 میں غالباً مجھے مراکش جانے کا اتفاق ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک جگہ جس دن گیا اسی دن کسی بڑے آدمی کے یہاں افطار تھا، تو بڑی بڑی دیگوں میں ملازمین سوپ لے کر آئے، وہ کبوتر کی یخنی تھی، اور اتنے بڑے بڑے پیالے میں یخنی بھر کے دی اور ہر پیالے میں 2 کبوتر بھی ڈالے۔ اب میں بڑا ڈرا کہ یہ گرمی کا موسم بھی ہے، روزہ ہے، یہ بھی سنا تھا کہ روزے میں خشکی ہو جاتی ہے تو نکسیر چھوٹ جائے گی، تو میں نے رکھ دیا پیالے کو۔ لیکن میں نے کہا یہ 500 آدمی یہ کھا رہے ہیں، جو ان کا ہوگا تمہارا بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑی سی یخنی پی، کبوتر نہیں کھایا۔ اگلے دن 1 کبوتر کھایا، دوسرے دن 2 کھا لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نکسیر پھوٹی، نہ دانے نکلے، نہ کوئی پریشانی ہوئی، محض رواج ہے۔ ممکن ہے وہاں کے ماحول میں نہ ہوتا ہو۔ اب میں نے دیکھا کہ مراکش میں افطار میں کبوتر کی یخنی ہر جگہ ہوتی ہے، غریب امیر دکان میں جائیں تو کبوتر کی یخنی ملے گی، بادشاہ کے یہاں جائیں تو کبوتر کی یخنی ملے گی۔ اس طرح کی ثقافت تو ظاہر ہر قوم کی الگ الگ ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، مسلمانوں نے کبھی اس کو ختم نہیں کیا، یہ ثقافتیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ اسلام جس علاقے میں گیا وہاں کے مقامی رواج کو صحابہ کرام نے بھی اختیار کیا، وہاں کے اچھے طریقوں کو صحابہ کرام نے بھی اپنایا، تابعین نے بھی اپنایا۔ کبھی کسی صحابی یا تابعی نے یہ نہیں کہا کہ اہل شام تم فلاں قسم کا کھانا بند کر دو، ہمارے جیسا کھانا کھانا شروع کر دو، ہمارے جیسا لباس اپنا لو۔ لباس الگ الگ رہے، اہل شام کا الگ تھا، سینٹرل ایشیا والوں کا الگ تھا، آج بھی الگ ہے، جزیرہ عرب کے لوگوں کا الگ تھا، ایرانیوں کا الگ تھا۔ اس میں اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف تھی اس کی نشاندہی کر دی کہ یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مرد ہو کے آپ ریشم پہنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کا لباس مکمل طور پہ ساتر نہیں ہے، ستر کا تقاضا اسے پورا کریں۔ اس طرح کی جزوی اصلاحات کرتے رہے، لیکن اس طرح کے مقامی رواجات کو جو شریعت سے متعارض نہیں تھے ان کو کبھی بھی کسی نے ختم نہیں کیا، بلکہ ان کو اختیار کیا اور ان کو پروموٹ کیا۔ سب سے پہلی شرط تو مقامی ثقافت کے بارے میں یہ ہے۔ دوسری شرط مقامی ثقافت کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے ملت مسلمہ کی وحدت متاثر نہ ہو۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اسلام نے تہوار کوئی موسم کی وجہ سے اس لیے اختیار نہیں کیا کہ موسم ایک جیسا ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں سردی ہوگی، کہیں گرمی ہوگی، کہیں باہر ہوگی، تو اگر موسم سے وابستہ اسلامی تہوار ہوگا تو پورے دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی ایسا تہوار یا مقامی ثقافت یا مقامی رواج جس سے ملت مسلمہ کی وحدت ختم ہو جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ملت مسلمہ کی وحدت قرآن پاک کی نص قطعی کی روح سے ضروریات دین میں سے ہے۔ ان ھذہ امۃ واحدہ، یاد رکھو بلا شک و شبہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں آپ نے مجھ سے بہتر پڑھا ہے، اس کا ذکر ہے کہ امت کی وحدت میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ لہذا کوئی مقامی ثقافت جو امت مسلمہ کی وحدت کو متاثر کرے یہ شرعاً قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ثقافت کہتے ہیں اس کا تعلق عقائد، عبادات اور ان معاملات سے نہ ہو جن معاملات میں شریعت نے واضح ہدایات دی ہیں، ان کا تعلق عادات سے ہو۔
شریعت نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے وہ 4 ہیں. کچھ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے. عقائد میں کوئی مقامی غیر مقامی ثقافت قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ وہی قابل قبول ہے جو قرآن پاک میں اور سنت میں ہے. نمبر 1. نمبر 2 عبادات ہیں. عبادات میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. صرف وہ عبادت قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس کے علاوہ عبادت کی ہر قسم بدعت ہے. بالکل اس میں کوئی تعامل کی بات نہیں. ہر وہ عبادت جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی یا جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نہیں ملتی وہ عبادت نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جس میں اسلام بہت اسٹرکٹ ہے. اس میں کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم میں کوئی اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کل کوئی کہے کہ جی میرا تو اللہ کے حضور جھکنے کو بڑا جی چاہتا ہے, 2 سجدوں سے تسلی نہیں ہوتی, میں تو عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں تو 10 سجدے کیا کروں گا ایک رکعت میں, وہ نماز باطل ہو جائے گی, قابل قبول نہیں ہوگی. تیسری چیز ہے معاملات, لین دین. لین دین میں شریعت نے جو احکام دیے ہیں وہ عمومی احکام ہیں, عمومی ہدایات ہیں, تفصیلات انسانوں پر چھوڑ دی ہیں. لیکن اگر مقامی ثقافت کا تعلق معاملات سے ہے تو وہ شریعت کی ان حدود کے اندر ہونی چاہیے. جو معاملات کی تعلیم شریعت نے دی ہے اس کے اندر وہ مقامی ثقافت ہو, اس کے باہر نہ ہو. مثال کے طور پر شریعت نے کہا ہے کہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر مت کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہ قرآن پاک کی نص قطعی شریعت کا حکم ہے. لہذا کوئی ایسا مقامی رواج جس میں زبردستی کسی سے کوئی پیسہ نکالا جائے یا اس کے مال و جائیداد کو ہتھیایا جائے وہ جائز نہیں ہے. میں مثالیں دوں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی, لیکن شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں گھیر لیتی ہیں کہ جی بہنوئی صاحب سے جوتا چھپائی لینی ہے. بیچارہ پتہ نہیں پیسے لایا ہے کہ نہیں لایا, وہ شوق سے خوشی سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. خوشی سے دے رہا ہے, جس نام سے بھی دے, جوتا چھپائی کے نام پہ دے یا ٹوپی چھپائی کے نام پہ دے, کیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا جوتا چھپائی کا کوئی پس منظر ہے کہ نہیں ہے. ممکن ہے اس کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہو, مجھے نہیں معلوم. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ زبردستی کسی کی مرضی کے خلاف اس سے پیسے یا رقم لی جاتی ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ وہ اپنی خوشی سے, اپنی آپس کی آزادانہ رضامندی اور طیب نفس سے دے رہا ہو, اپنی پوری خوشی کے ساتھ دے رہا ہو تو وہ جائز ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اب یہ تعین کرنا کہ کہاں خوشی سے دے رہا ہے کہاں مجبوری میں دے رہا ہے, یہ اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لہذا کوئی ایسا رواج کہ جس میں زبردستی کسی کی جائیداد ہتھیائی جائے یہ شریعت کے خلاف ہوگا. اچھا, چوتھی چیز عادات ہیں. عادات میں شریعت نے بہت آزادی دی ہے, کھلا چھوڑا ہے. ہر قوم کی عادت اور رواج ہوتی ہے. کسی کے ہاں چادر اوڑھنے کا رواج ہے, کسی کے ہاں تہبند باندھنے کا رواج ہے, کسی کے ہاں چارپائی پہ سونے کا رواج ہے, کسی کے ہاں فرش پہ سونے کا رواج ہے, کسی کے ہاں کوئی کھانا مروج ہے, کسی کے ہاں کوئی کھانا مروج ہے, کوئی چاول کھاتا ہے, کوئی گندم کھاتا ہے. یہ سب عادات ہیں, مختلف قوموں کی عادات ہیں جس کا تعلق جغرافیہ سے, تاریخ سے, مقامی حالات سے, اقتصادی وسائل سے, ان چیزوں سے ہوتا ہے. اس میں شریعت نے بالکل آزادی دی ہے کہ اگر کوئی چیز شریعت کی نص قطعی کے خلاف نہیں ہے تو آپ جو جی چاہے کریں, آپ کو پوری آزادی ہے, آپ اختیار کریں. مقامی ثقافت عادات کے باب میں ہے تو اس میں کھلی گنجائش ہے. جیسے میں نے مثال دی عید کے موقع پہ سوئیوں کی یا کسی اور چیز کی. اچھا, یہ وہ بنیادی ہدایات اور اصول ہیں جو شریعت نے تفریح کے بارے میں دیے ہیں. ان حدود کے اندر جو تفریح یا تہوار ہوگا اس کو منانا جائز ہے. اب دیکھیں کہ اسلام کے تہوار اور اسلام میں تفریح کے بارے میں مثبت ہدایات کیا ہیں. یہ تو وہ ہیں جس میں ناپسندیدہ چیزوں سے روکا گیا. جو شریعت نے خود چیز بتائی ہے وہ کیا ہے, اس میں 2 چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. پہلے دیکھیں تفریح, اس کے بعد دیکھیں تہوار. تفریح سے مراد وہ سرگرمی جو انسان وقتاً فوقتاً انفرادی طور پہ کرتا ہے. آپ آؤٹنگ کے لیے چلے گئے, پکنک کے لیے چلے گئے, یہ تفریح ہے. دوستوں کی دعوت کر دی, مہمانوں کو بلا لیا, یہ چیزیں تفریح ہیں. تہوار سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. تفریح کو پہلے دیکھتے ہیں. تفریح کے بارے میں شریعت نے جو ہدایات دی ہیں اس میں پہلے وہ 3 ہدایات سامنے رکھیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں. ان ہدایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کو مقاصد عالیہ سے ہم آہنگ کر دیا. اسلام کے جو ہائر آبجیکٹیوز ہیں, امت مسلمہ کی جو مقاصد عالیہ ہیں, ان کو اور تفریح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کر دیا. تفریح کی عام شکلیں کون کون سی ہیں؟ عام شکلیں 3-4 ہیں.
جس میں پھر مختلف ورائٹیز ہیں، لیکن بڑی بڑی شکلیں 3-4 ہیں۔ تفریح کی ایک شکل یہ ہے کہ لوگ سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں سیر کے لیے چلے گئے، کسی اور علاقے میں چلے گئے، شہر کے لوگ گاؤں میں چلے گئے، گاؤں کے لوگ شہر میں آ گئے، ریگستان میں گئے، پہاڑوں پہ گئے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے۔ یہ ایک عام تفریح ہے جو ہر انسان کرتا ہے، اور ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے علاقے سے باہر جا کے سیر و تفریح کرے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ سیر ضرور کرو، فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ سیر کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، لیکن سیر کرنے کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں یا 3 ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ ایک گونگے بہرے اندھے آدمی کی طرح سے جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے، نہ کسی اچھائی کا پتہ چلا نہ برائی کا پتہ چلا، تو انسان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تفریح یہ ہے کہ انسان جیسے مکھی ہوتی ہے کہ گندگی ہی اس کو نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی، سارا خوشبو تار پھول رکھے ہوں، مکھی وہاں نہیں بیٹھے گی، ایک نقطہ گندگی کا ہوگا، سارے مکھیاں وہاں جمع ہو جائیں گی۔ ایک انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سیر تفریح میں گندگی نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی۔ اسلام نے ایسی تفریح کوئی پسند نہیں کیا۔ جاتے ہیں تو نامحرم عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی نامحرم عورت ملے، یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی خلاف شریعت سرگرمی ہو رہی ہے تو ذرا پتہ لگائیں کیا ہو رہی ہے۔ کوئی فلم ایسی ویسی جو ویسے شہر میں دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جی حضرت صاحب پروفیسر صاحب علامہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، وہاں نہیں پتہ چلے گا۔ یہ منفی تفریح ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں مکھی کا رویہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب سیر و تفریح کے لیے جاؤ، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، جب جاؤ تو عبرت کی نظر سے ہر چیز کو دیکھو، یہ دیکھو کہ پچھلی اقوام کا عروج و زوال کیسے ہوا، جو قومیں دنیا سے مٹ گئیں جن کے آثار باقی ہیں، ان کے آثار محض تاریخی چیز کے طور پہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کو زوال کیوں ہوا، ان کی غلطیاں کیا تھیں، ان کی کمزوریاں کیا تھیں۔ گویا تاریخ سے عبرت کو سیر سے وابستہ کر دیا اور سیر کو تاریخ سے عبرت کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اس نظریے کے ساتھ سیر کے لیے جاؤ، ہر جگہ جاؤ۔ بعض جگہ ایسے تاریخی عبرت انگیز مقامات نہیں ہوتے تو مظاہر کائنات کو دیکھو، الی الارض کیف سطحت، زمین کو کیسے بچھایا اللہ نے۔ شہر میں آپ دیکھیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ الی الارض کیف سطحت، لیکن کسی ریگستان کے قریب کوئی پہاڑ ہو وہاں دیکھیں پتہ چلے گا کیف سطحت، کہ کیسے بچھایا اللہ نے، واقعی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بچھایا ہے۔ الی الابل کیف خلقت، اور کچھ نہیں تو جو جانور نظر آئے اسی پہ غور کرو کہ اللہ کی حکمت کیا ہے۔ کسی بھی جانور پہ غور کرنا شروع کر دیں، کسی ایک چیز پر۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے، سچی بات ہے مجھے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہر چیز پر غور کرنے سے اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی جو ایک شخص نے، کسی ماہر نے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے طور پر آلو کے بارے میں لکھی تھی۔ آلو پر ایک کتاب تھی، پوری کتاب، اتنی موٹی کتاب آلو پر لکھی تھی، اور ایک آلو سامنے رکھ کے اس پر لکھی تھی کہ آلو میں کیا کیا ہوتا ہے۔ آلو میں پوری کائنات موجود تھی، پوری کائنات اس آلو کے اندر موجود تھی۔ اس کو دیکھا اس سے مائکرواسکوپ سے تو جیسے دنیا میں نہریں اور سمندر اور جانور موجود ہیں، اس آلو کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ چھوٹے مائکرواسکوپ کا جو انتہائی مائکرواسکوپ کا بھی مائکرواسکوپ ہوتا ہے، اس سے لگا کہ کرۂ ارض پر جو کچھ ہے وہ اس آلو کے اندر موجود ہے۔ مخلوقات اللہ کی، اور اس میں توالد اور تناسل اور نہریں اور پانی اور غذائیں اور پودے اور سب کچھ اسے ایک چھوٹے سے آلو کے اندر موجود ہے۔ جب انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی، بتایا، تو سچی بات یہ کہ غیر معمولی طور پر یہ آیتیں یاد آئیں قرآن کے کہ جس چیز میں بھی دیکھو گے اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ یہ پہلی تعلیم قرآن پاک نے دی ہے۔ اس لیے جب انسان سیر کے لیے جائے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے مقاصد عالیہ سے اس کی نظریں اجھل نہیں ہو سکتی، مقاصد عالیہ اس کی نظروں میں رہیں گے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی توحید، کائنات کی عظمت، اپنا مقام اور ذمہ داری، یہ اس کو یاد رہے گی۔ تفریح بھی ہو رہی ہے، مقاصد عالیہ سے وابستگی بھی ہے، اور خود بخود ایک سبق بھی مل رہا ہے۔ دوسری چیز جو تفریح انسان سیر کے علاوہ کرتا ہے وہ آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک مثبت چیز میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ شریعت نے تعلیم یہ دی کہ مقابلہ اچھی چیز ہے، لیکن مقابلہ کسی برائی میں نہ ہو، کسی منفی چیز میں نہ ہو، مقابلہ کسی تباہ کن چیز میں نہ ہو، مقابلہ مثبت اور خیر کی چیزوں میں ہو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خیر کے کام میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص خطاط ہے، آپ اس سے بڑھ کے خطاط بننا چاہیں، اچھی بات ہے۔ ایک شخص اچھا قاری ہے، آپ اسے اچھے بڑھ کے قاری بننا چاہیں۔ ایک شخص اچھا میتھمیٹیشین ہے، آپ اسے اچھی میتھمیٹیشین بننا چاہیں۔ ایک شخص اچھا معمار ہے، آپ اس سے اچھا معمار۔ جو چیزیں بھی مثبت ہیں، جو تعمیری ہیں، وہ اس دنیا کے بارے میں ہوں یا آخرت کے بارے میں ہوں، دین کے بارے میں ہوں یا دنیا کے بارے میں ہوں۔ ایک بہن اچھی کک ہے،
دوسری اس سے اچھا کوک بننا چاہتی ہے، ایک کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے، دوسری اس سے اچھی بریانی بنانا سیکھ لے، اس میں مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، مقابلہ کرنا چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ہر اچھی، ہر تعمیری، ہر مثبت سرگرمی میں ایک دوسرے سے صحت مندانہ مقابلہ یہ قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں، نوجوان صحابہ کرام میں اس طرح کے مقابلے ہوتے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر وقت دشمنوں کا خطرہ تھا، ہر وقت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا. 8 سالوں میں 82 غزوات کے لیے حضور کو نکلنا پڑا. 82 غزوات حضور کے زمانے میں ہوئے، جس کے لیے حضور خود مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اب اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ 8 سال میں، تو ہر 2 مہینے کے بعد، ہر 1.5 مہینے کے بعد حضور کو مدینے سے نکلنا پڑتا تھا. اس طرح کی ایمرجنسی کی بھی ایمرجنسی کی کیفیت تھی. اور یہ کیفیت تھی کہ کبھی رات کو کوئی شور کی آواز آئے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید باہر سے کسی نے حملہ کر دیا. ہر وقت تقریباً 8-10 سال کا لمحہ ایمرجنسی کا گزرا. اس لیے اس میں ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر وقت جہاد کی تربیت دیں. چنانچہ جب نوجوان میں مقابلے ہوتے تھے تو یا تیر اندازی کے ہوتے تھے، یا گھوڑ دوڑ کے ہوتے تھے، یا اونٹوں کی دوڑ کے ہوتے تھے، یا تلوار بازی کے ہوتے تھے، یا اس طرح کے ہوتے تھے مقابلے، مردانہ قسم کے مقابلے نوجوانوں میں، لڑکوں میں، کہ جس میں کھیل بھی ہو، تفریح بھی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتنے والے کو انعام بھی دیا کرتے تھے کہ جو جیتے گا اس کو انعام دیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحت مندانہ مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تعمیری کاموں میں یہ قرآن مجید کے مطابق بھی ہے، سنت کے مطابق بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. امہات المومنین میں، صحابیات میں اور انداز کے مقابلے ہوتے تھے، کھانا پکانے کے، سینے کے، گنتی سیکھنے کے، حساب سیکھنے کے، یا جو گھریلو اس زمانے کے حساب سے ہوم اسٹڈیز آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہوم اکنامکس اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی تھی، وہ صحابیات میں رائج تھی، اور صحابیات سیکھتی تھی ایک دوسرے سے. علم قرآن میں تو مقابلہ تھا ہی، علم حدیث میں تو تھا ہی، لیکن جو اس زمانے کے لحاظ سے خالص دنیاوی علوم یا دنیاوی چیزیں تھیں، جیسے پکانا، کھانا، سینا، ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا سلسلہ رہا کرتا تھا. ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو محض کھیل کود ہے، یرتا و یلعب. ایک پیغمبر کے صاحبزادوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم باہر جا رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی کو بھی ساتھ دے دیں، یرتا و یلعب، ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور جا کے جنگل میں کھائے پیے. پیغمبر نے اجازت دے دی. قرآن پاک کی تفسیر کا یہ اصول ہے کہ شرع من قبلنا شرع لنا، کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اور اس کی منسوخی کی کوئی ہدایت یا انڈیکیشن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے شریعت ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. ہر وہ حکم جو سابقہ پیغمبر کے حوالے سے قرآن پاک یا سنت میں آیا ہے، صرف قرآن پاک اور سنت میں، یہ غلط فہمی نہ ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک مرتبہ کہیں تقریر کی تو یہ بات کہی، کسی نے کہا جی تورات اور انجیل کو بھی میں نے شریعت کا ماخذ بنا دیا. نہیں، قرآن پاک میں اور سنت میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں جو فرمودات نقل ہوئے ہیں، اگر وہ فرمودات کسی منسوخی کی ہدایت کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہودیوں پر یہ فرض کیا تھا، فیہا، تورات میں، ان النفس بالنفس، کے نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، یہ ہمارے لیے حکم ہے بعین ہی. حالانکہ تورات کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن چونکہ منسوخی نہیں آئی اس لیے ہمارے لیے حکم ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، ایک پیغمبر کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یرتا و یلعب، کھیل کود کے لیے جانے کی اجازت دی. اس لیے کہ خاص اسٹیج ہوتا ہے بچوں کے، خاص طور پر 12-13 سال کی عمر تک ہے، جس میں آپ ان کو زیادہ فلسفہ دماغ میں نہیں لاد سکتے. یہ بھی غلط ہوتا ہے. بعض ماں باپ کو میں نے دیکھا کہ 6 سال 7 سال کا بچہ اس میں ٹھوس رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی بچے کے مزاج کے خلاف ہے. اس کو کھیلنے دیں، کودنے دیں. کھیل کود سے فزیکلی اس کی صحت میں اضافہ ہوگا. یہ چیز انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بچے کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے جتنی تربیت دی جا سکے اتنی تربیت آپ دے دیں. تربیت بچیوں کی اور انداز کی ہوگی، لڑکوں کی اور انداز کی ہوگی. یہ ہر ماں باپ اپنے طور پر اپنے بچوں کے لحاظ سے طے کریں کہ ان کے بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے ذہن میں بچے کے بارے میں کیا مستقبل کی آرزویں، تمنائیں ہیں، اس کے حساب سے بچے کو تیار کریں. یہ 3 تفریحیں ہیں جن کو اسلام نے اپنے تمام مقاصد سے ہم آہنگ کر دیا ہے. ان تفریحوں پر آپ بقیہ تفریحوں کو بھی قیاس کر سکتی ہیں. تفریح کی جو شکل بھی آپ ایجاد کریں یا کوئی قوم ایجاد کرے، وہ انہی حدود کی پابند اور اسی نقشے کے مطابق ہونی چاہیے. تہوار کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان لقوم عیدا وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کا ایک تہوار یا عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید اور ہمارا تہوار ہے. تہوار کے بارے میں نے عرض کیا کہ مختلف اقوام میں
مختلف چیزوں کا رواج ہے. کہیں کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھا تو تہوار ہے، کہیں کوئی جنگ میں فتح ہوئی تو تہوار ہے، کہیں کوئی دیوتا کے نام پہ تہوار ہے، کہیں موسم کے بدلنے میں تہوار ہے. اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی. اسلام نے جو تہوار رکھے ہیں وہ ایسے تہوار ہیں، ان کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس کو ایک وقت میں منا سکتی. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں تو بہار شروع ہو گئی، وہاں 20 دن کے بعد شروع ہوگی، فلاں جگہ بہار آئے گی نہیں سرے سے. سارے موسم گرمی کا یا سارے موسم سردی کا ہوتا ہے. سائبیریا میں نہ بہار کا تصور ہے، نہ خزاں کا تصور ہے، نہ گرمی کا تصور ہے. تو اگر بہار سے فرض کیجئے اسلام نوروز کو تسلیم کرتا ہے کہ نوروز کو عید ہوا کرے گی، تو سائبیریا کے مسلمان کیا کرتے؟ ان کے لیے تو نہ نوروز ہے، نہ دی روز ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جو سارے مسلمانوں کے لیے قابل عمل نہ ہو. یہ دو تہوار جو اسلام نے رکھے ہیں، تہوار کے لفظ میں صرف مناسبت سے بولنا، ورنہ عید کا لفظ بولنا چاہیے. اس میں سے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ دو وہ تہوار ہیں جو اسلام نے مسلمانوں کو دیے ہیں. خلاصہ بیان کر دیتا ہوں گفتگو کا. اسلام نے تفریح کی اجازت دی ہے. اسلام نے دو تہوار فراہم کیے ہیں. اسلام نے تفریح کو اخلاقی اور دینی حدود کا پابند قرار دیا ہے. تفریح کے وہ آداب دیے ہیں جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے ضامن ہوں. تفریح کو ان حدود کو تجاوز کرنے سے منع کیا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے. جو تہوار دوسری قوموں میں رائج ہیں وہ سارے کے سارے ایسی بنیادوں پر ہیں جو ملت مسلمہ کی عالمگیریت کے خلاف ہیں یا عقیدہ توحید کے خلاف ہیں. اس لیے اسلام نے ان تہواروں کو قبول نہیں کیا. یا ان سے عالمگیریت متاثر ہوتی ہے یا توحید متاثر ہوتی ہے. اس لیے ایسے تہوار دیے ہیں جس سے توحید بھی بدرجہ اتم مکمل ہوتی ہے، عالمگیریت بھی بدرجہ اتم امفسائز ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو ان غیر اسلامی تہواروں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب وہ خوشی منائیں تو شریعت کی حدود کے مطابق منائیں، جب کسی تفریح کا بندوبست کریں تو شریعت کی حدود کے مطابق کریں. اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. 15 منٹ سوال جواب کے ہیں. برتھ اینیورسری کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کیا سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے؟ برتھ ڈے کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تو کبھی بھی اس کا رواج نہیں تھا اور نہ مسلمانوں میں کسی کی برتھ ڈے کبھی منائی گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت صحابہ کرام نے نہیں منایا. صحابہ کرام میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، تابعین کے، تبع تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا گیا ہو. کئی سو سال کے بعد کیوں اور کب، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں کسی اور وقت کئی موقع ملا تو گفتگو کروں گا. یہ رواج مسلمانوں میں شروع ہوا. جب رواج شروع ہوا تو بعض لوگوں نے کہا کہ بدعت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بدعت تو نہیں ہے لیکن جائز ہے بشرطے کہ حدود کے اندر ہو. یہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن برتھ ڈے ایز سچ منانے کا رواج مسلمانوں میں کبھی نہیں تھا. یہ انگریزی طریقہ ہے. جب انگریز یہاں آئے 17ویں 18ویں صدی میں، اس وقت سے یہ شروع ہو گیا اور مسلمان برتھ ڈے اپنا منانے لگے. اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ غیر اسلامی اور غیر مشرقی طریقہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی منائے تو اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھی نہیں پڑنا چاہیے. جو چیز شریعت میں منصوص طور پر ممنوع نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں آیا نا کہ مسلمانوں برتھ ڈے نہ مناؤ، حدیث میں نہیں آیا کہ ایمان والوں اگر نجات چاہتے ہو تو برتھ ڈے نہ مناؤ. شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس لیے آپ نہ کیجئے. اگر کوئی کرے آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں، ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی کرے تو آپ گھر میں پولرائزیشن نہ کریں. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ مجھے ایک خاتون کا فون آیا، کئی سال پہلے کی بات ہے. کوئی خاتون نئی نئی حج کر کے آئی تھی اور وہاں جیسے آدمی نا بڑا ایک دینی جذبہ شدت سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میری بہو ہے، وہ میرے پوتے کی یا پوتی کی برتھ ڈے کرنا چاہتی ہے اور میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر میرے گھر میں رہو گی تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گی. میں نے کہا جی گھر کو تقسیم نہ کریں، یہ زیادہ بری چیز ہے. آپ ایک چھوٹی برائی کو روکنے کے لیے بڑی برائی نہ پیدا کریں، آپ تلقین سے اس سے کریں. اور میں نے بہت سمجھا کے انہیں اس پہ قائل کیا کہ انہیں کرنے دیجیے. آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. آپ اتنا کریں کہ خود شریک نہ ہو. جب برتھ ڈے کا موقع آیا آپ اپنے کمرے میں جا کے مصلی لے کے کھڑی ہو جائیں اور جب تک وہ تقریب جاری رہے آپ نماز پڑھتی رہیں. آپ کی عدم شرکت سے ان کو میسج کنوے ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ اگلے سال نہیں کریں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ جیسے ہوتا ہے نا بہو میں غصہ ہے کہ جی اماں کون ہے روکنے والی، مجھے کرنا ہے. اور اماں کو میں نے روک دیا کہ جی آپ جھگڑا نہ کیجیے گا گھر میں، آپ جائیں اور مصلی پہ کھڑی ہو جائیں. وہ کھڑی ہو گئی، چنانچہ نماز پڑھتی رہی، نوافل پڑھتی رہی. اگلے سال ان کا فون آیا کہ جی بہو نے خود ہی نام ہی نہیں لیا. بس ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا توازن سے اسٹینڈ اور وہاں لے جہاں منصوص ہو، جہاں جو چیز قرآن میں یا سنت میں منصوص ہے، بالکل کلیئر ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں تو لیں اسٹینڈ، اس میں تو کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں کوئی چیز منصوص نہیں ہے اور آپ کو شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں معلوم ہوتی، اس میں صرف تعلیم اور تلقین پہ اکتفا کریں.
بتانے پر اکتفا کریں اور اس کی بنیاد پر کوئی اختلاف اور بڑا جھگڑا پیدا نہ کریں، پولرائزیشن نہ لیں. لوگ تعلیم و تلقین سے خود ہی چھوڑ دیں گے. کوئی سالگرہ کی دعوت وغیرہ نہ کریں، گھر کے لوگ ایک دوسرے کو تحفے دے دیں تو ٹھیک ہے، ضرور دیجیے. بلکہ میرا خیال ذاتی یہ ہے، ممکن ہے غلط ہو، میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے دیے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سالگرہ کے موقع پر 2 دن پہلے، 4 دن بعد، 3 دن پہلے اس موقع پہ کوئی نہ کوئی تحفہ بچوں کو دے دیا کریں. بچوں کو یہ خیال نہ ہو کہ جی ماں باپ بڑے بخیل ہیں اور کنجوسی کی خاطر یا پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی جائز نہیں ہے. یعنی بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہر جگہ سارے بچوں کے ماں باپ ان کی سالگرہ کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہمیں تحفہ نہ دینے کے لیے بہانہ نکالا ہے کہ جی جائز نہیں ہے. تو آپ بچے کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ نے اس کو نگلیکٹ کیا. اس موقع پہ 1 مہینہ پہلے، 1 مہینے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد آپ کہیں کہ جی یہ تو بری بات ہے، ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، لیکن یہ تحفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں. اگر سالگرہ جائز چیز ہوتی، اچھی چیز ہوتی تو ہم آپ کو یہ تحفہ دیتے، بس تحفہ کو دے دیں. تو بچے کو یہ خیال نہیں ہوگا. یہ بدگمانی جو پیدا ہو سکتی ہے، نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے، بچے کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے. شطرنج کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ شطرنج کو ناپسندیدہ اس لیے قرار دیا گیا ہے. شطرنج کے بارے میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میں سے جس نے عربی پڑھی ہو اس کے لیے ایک لطیفہ ہے. اکثر جو طالب علم صرف و نحو پڑھتے ہیں تو ان سے استاد پوچھنے والے یا ان کے دوست پوچھتے ہیں کہ اس جملے کی ترکیب کرو، الشطرنج ابا حنیفہ وہو الشافعی. اب لوگ الجھتے ہیں کہ ابا حنیفہ میں یہ ابا کیوں ہے اور ابو حنیفہ ہونا چاہیے، ابو حنیفہ. الشطرنج ابا حنیفہ وہو الشافعی. لیکن یہ ابا حنیفہ نہیں ہے، اباحا جائز قرار دیا، نی میرے لیے، فتح ایک نوجوان نے، وہو الشافعی، و امام شافعی تھے. امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ وہ شطرنج میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے، جائز سمجھتے تھے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ شطرنج کو مکروہ سمجھتے تھے. بعض اور فقہا، غالباً امام احمد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شطرنج کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے. لیکن کیوں سمجھتے تھے اس کا میں عرض کر دوں. کچھ حضرات نے یہ دیکھا کہ جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کئی گھنٹے، 6 5 گھنٹے، 8 گھنٹے شطرنج میں لگے رہتے ہیں اور نماز اور دوسری عبادات اور ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو چیز مقاصد شریعت سے غافل کر دے وہ تفریح درست نہیں ہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مقاصد شریعت سے غافل کر دیتی ہے، اس لیے ناپسندیدہ سمجھا جائے. کچھ لوگوں میں رواج تھا کہ وہ شطرنج کے کھیل پر رقم بھی لگاتے تھے. اگر رقم لگائی جائے وہ تو قمار ہے، وہ تو صراحتاً ناجائز اور حرام ہے. رقم لگانے کی تو بالکل کسی کھیل میں بھی اجازت نہیں ہے. جس کھیل میں رقم لگائی جائے گی وہ کھیل حرام ہوگا اور قمار ہوگا. لیکن اگر رقم نہ لگائی جائے اور محض ذہنی ایک کاوش یا مقابلہ ہو تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے ایک انسان اپنے بقیہ مقاصد سے غافل نہ ہو، شریعت کے احکام نظر انداز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر مقاصد سے غافل ہو تو پھر ناپسندیدہ ہے، اور مقاصد سے غافل نہ بھی ہو تو ضیاع وقت ہے. آدمی کا وقت زیادہ بہتر کام میں صرف ہونا چاہیے، اس لیے وہ اس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں. کیا ہمارے ارد گرد جب لوگ اس حال میں ہوں جو کہ ضروریات زندگی پوری نہ کر سکتے ہوں، کیا ہم ان کو نظر انداز کر کے اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر تفریح بنا سکتے ہیں؟ آپ کو توازن رکھنا پڑے گا. یہ محض ناجائز اور حرام تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہوگا کہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کے قریب میں لوگ ضرورت مند ہیں اور آپ ان کی خوشی کو بالکل نظر انداز کر کے ضرورت کو نظر انداز کر دیں اور ایسے کام میں پیسہ خرچ کریں کہ جو آپ فی الحال ملتوی بھی کر سکتی ہیں. اس میں آپ کو توازن رکھنا پڑے گا. اگر دونوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، بقدر ضرورت حاجت مند کی حاجت بھی اور بقدر ضرورت اپنے بچوں کی خوشی اور تفریح بھی، تو دونوں کام کریں. باقی دیکھیے شریعت کا ایک مزاج سمجھ لیں. کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں واضح طور پر حرام یا فرض ہیں اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کا واضح طور پر حکم ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں تو معاشرے کو ہدایت ہے کہ اس کو مجبور کریں، اس کو دلائل سے، سوشل پریشر سے قائل کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو شریعت نے پسندیدہ یا ناپسندیدہ قرار دیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ فرد پر خود چھوڑا ہے کہ فرد خود فیصلہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اکثر و بیشتر سبجیکٹو ہوتی ہیں. آبجیکٹو چیز میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ غلط کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں. سبجیکٹو چیز میں آپ خود فیصلہ کریں گی کہ کیا چیز درست ہے کیا نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر شریعت نے حکم دیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. شریعت کا حکم ہے، ظاہر ہے اتنا مضبوطی کے ساتھ حکم ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرو. لیکن اگر آپ مہمان کا اکرام نہ کریں تو مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں آپ کو جا کے نکیر کروں، کنڈم کروں کہ آپ نے کیوں اکرام نہیں کیا، یا میں عدالت میں جا کے درخواست دے دوں کہ آپ نے مہمان کا اکرام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ مہمان کا اکرام ایک سبجیکٹو چیز ہے
اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنے زمانے اور اس مہمان کے لحاظ سے اس کا اکرام کرے گا. ایک غریب آدمی اور طرح کرے گا, ایک بہت دولت مند آدمی اور طرح کرے گا, بہت بے تکلف دوست کا اکرام اور طرح ہوگا, کسی انجان مہمان کا اکرام اور طرح ہوگا. تو چونکہ یہ ایک سبجیکٹو فیصلہ ہے, اس میں شریعت نے یہ اس انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور شریعت کی روح پر کیسے عمل کرنا چاہیے. اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ یہ سبجیکٹو سی چیز ہے. اپنی ضرورت کو قربان کر کے کس حد تک آپ اس کی ضرورت کو ترجیح دے سکتی ہیں. کچھ لوگوں میں جذبہ انفاق زیادہ ہوگا, وہ زیادہ کریں گے, کچھ میں کم ہوگا, وہ کم کریں گے, کچھ زیادہ بخیل ہوں گے, وہ تھوڑا کریں گے, کچھ بہت ہی بخیل ہوں گے, وہ بالکل نہیں کریں گے. لیکن تلقین سب کو کی گئی ہے کہ ہر ایک اپنی ضرورت اور لحاظ کے مطابق اس کو کرے. آپ نے ملت اسلامیہ کے تہوار کی وحدت کی بات کی, لیکن عیدین یا یوم عرفہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سعودیہ میں پہلے ہوتا ہے, ہمارے پاکستان میں بعد میں یہ دن آتا ہے. ظاہر ہے کہ چاند اور سورج کی گردش کا تعلق ہے, لیکن جو روحانیت ہم میڈیا پر یہ دیکھ کر کے حج کے موقع محسوس کرتے ہیں وہ 9 یا 10 ذوالحجہ کو محسوس نہیں ہوتی. تو ایسا کیوں ہے؟ میری ذاتی رائے پوچھیں اگر, تو میری ذاتی رائے یہ ہے, جو کچھ میں نے تھوڑا بہت شریعت کو سمجھا, کہ بہتر یہ ہے کہ عیدین ایک ہی دن ہوں پوری دنیا اسلام میں. اس کے 2 طریقے ہیں میرے ذاتی رائے میں. یا تو ہم مکہ مکرمہ کو معیار مان لیں اور مکہ مکرمہ کی رویت کے مطابق پوری دنیا اسلام میں فیصلہ ہو جائے. اس کی بھی میری فہم کے لحاظ سے شریعت کے احکام میں گنجائش ہے. یا ہم ایک ایسا حساب ماہرین اور علماء کرام کو بٹھا کے بنوا لیں کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک ہو, یونیورسل ہو, اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں. اگر کسی وقت رویت سے تھوڑا اختلاف ہو جائے تو اس کو ایڈجسٹ کر لیں. اس کی تائید بھی قرآن پاک سے ہوتی ہے, لتعلموا عدد السنین والحساب. ہم نے چاند کو منزلوں میں تقسیم کیا, لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم سن کی تعداد بھی یاد رکھو اور حساب بھی یاد رکھو. گویا حساب سے سنوں کی تعداد کا ثبوت قرآن پاک سے ہوتا ہے, لیکن ہمارے علماء کرام عام طور پہ اسے اتفاق نہیں کرتے, اور ان کے عدم اتفاق کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس میں شریعت سے زیادہ ہم میں سے بعض لوگوں کی فہم کا دخل ہے. میں شکایت نہیں کرتا کسی کی, لیکن یہ بات کہ پاکستان میں 2 دن عید ہو, یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آئی. سعودی عرب میں اور پاکستان میں 1 دن کا فرق ہو جائے تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے, میں مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن چلیے ہو سکتا ہے. لیکن دریا کے ایک پار 1 دن عید ہو, دریا کے اس پار دوسرے دن عید ہو, یہ فزیکلی ممکن نہیں ہے. جس زمانے میں مجھ پہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری تھی تو میں نے یہ چاہا کہ پورے پاکستان میں 1 دن عید ہو. تو میں نے بہت سروے کیا, تو کسی نے بتایا کہ فلاں صوبے کے فلاں 3 ضلع میں کچھ علماء کرام ہیں جو اعلان کر دیتے ہیں ہر سال, جو بھی حکومت اعلان کرے گی وہ 1 دن پہلے اعلان کر دیں گے کہ آج عید یا رمضان ہو گیا, تو آپ چل کے ان کو قائل کریں. تو میں نے ایک پورا دن اس کام کے لیے لگایا اور 50-40 علماء کرام کو بلایا, مرکزی رویت ہلال کمیٹی, صوبائی رویت ہلال کمیٹیاں 4 صوبوں کی, ان سب علماء کرام کو جو اعلان کر دیتے ہیں, اور صبح 9 بجے سے رات 8-8:30 بجے تک میں نے ان سے ڈسکس کیا, اور جو کچھ میری سمجھ میں آیا, علماء کرام اور بھی تھے جو بات ہوئی, لیکن ان حضرات نے مان کے نہ دیا. پھر ہمارے دوست تھے ایک وہاں جو ایک صوبائی وزیر تھے, انہوں نے مجھے چٹھی بھیجی, انہوں نے کہا جی آپ فضول وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ 3 دن میں لگے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. چنانچہ کچھ نہیں ہوا. وہ ہر سال اعلان کر دیتے ہیں, کیوں کر دیتے ہیں اللہ کو بہتر معلوم ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند نظر آئے یا نہ آئے وہ اعلان کر دیتے ہیں, معلوم نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم دیکھ کے کرتے ہیں. ایسے ماہرین سے میں نے پوچھا, کئی سال پہلے کی بات ہے, جن کا تدین اور تقویٰ میرے نزدیک ایبو بورڈ ہے. میں نام بھی لیتا ہوں, 2 ماہرین ہیں, ایک کاکا خیل صاحب ہیں, شبیر کاکا خیل, جو فلکیات کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور کمپیوٹر کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. کمپیوٹر سے انہوں نے فلکیات کو بالکل 1 سیکنڈ کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ان کو میں نے رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بنایا تھا. انہوں نے کتاب بھی ایک فلکیات پہ لکھی ہے. ایک ڈاکٹر ایم قریشی ہیں جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں اور پاکستان کے ٹاپ کے سائنسدانوں میں ہیں, ان کو بھی میں نے رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بنایا تھا. ان دونوں نے بتایا کہ پورے سب کانٹیننٹ میں, سینٹرل ایشیا میں رویت ہلال کا آج کوئی امکان نہیں ہے, بالکل فزیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن ہمارے ان دوستوں نے اعلان کر دیا کہ عید ہو گئی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر مہندی کی رسم محدود پیمانے پر سے خواتین کو بلا کر کی جائے تو کیا ہندوانہ رسموں میں شامل نہیں ہوگی؟ کل تک میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ شامل نہیں ہوگی. کل میری بیٹی ہے, یہاں لاہور میں رہتی ہے, اس کی ایک سہیلی کی شادی تھی, تو اس سہیلی نے اپنے والدین کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں. اب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں تیار ہو گیا. تو میری کل کلاس تھی جو 9 بجے ختم ہونی تھی, میں نے 8:30 بجے ختم کی. پھر ایک جگہ کھانے پر جانا تھا. ہمارے یہاں ایک دنیا اسلام کے صف اول کے فقیہ ہیں ڈاکٹر وہابہ زحیلی, وہ تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کے اعزاز میں یونیورسٹی کی طرف سے کھانا تھا. تو وہاں مجھے تاخیر, تو آدھا گھنٹہ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں, اس میں آپ نکاح پڑھوا لیجیے گا.
تو میں کلاس سے سیدھا جہاں ہوٹل ان کا نکاح تھا وہاں پہنچا. انہوں نے کہا جی مہندی کی رسم ہے, اس میں نکاح ہو جائے گا. تو وہ مہندی کی رسم جب شروع ہوئی وہاں میں پہنچا, وہ لڑکے والے آئے, تو سچی بات ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں کیوں آیا تھا, اور اگر میری بیٹی کی سہری نہ ہوتی تو میں اٹھ کے چلا جاتا وہاں سے. میں نے کہا تعلقات خراب ہو جائیں گے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہوا ہے, کئی وزراء, سابق وزراء اور کئی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کی پوری تقریب ڈسٹرب ہو جاتی. تو میں مجبوراً وہاں بیٹھا رہا. جتنے لڑکے والے آئے سب نے پیلی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور سارے وہ گیندے کے پھول لے کے آئے ہوئے تھے. اب الگ کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی پیلی چادر اوڑھنا ناجائز ہے, تو میں کہوں گا نہیں ناجائز نہیں ہے. گیندے کا پھول ہاتھ میں لینا ناجائز ہے کہ نہیں ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ شادی کے مہندی کے موقع پر گیندے کے پھول ہوں اور پھر اس میں وہ پیلی چادریں ہوں اور اسی طرح سے تالیاں بجائی جا رہی ہوں, اسی طرح کے ڈانس ہو رہے ہوں اسی طرح سے, تو یہ سارا جو کمبینیشن ہے یہ ملا کے اس کو میرے خیال میں شریعت کے تقاضوں سے دور کر دیتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی صرف مہندی ہو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی عادات کی بات ہے, لیکن عادات میں بھی اتنی گڑبڑیں لوگوں نے داخل کر لی ہیں کہ اس کو بھی کھل کے کہتے ہوئے کوئی حرج نہیں, بڑا ڈر لگتا ہے. میں آج کہہ دوں کوئی حرج نہیں, کل 10 چیزیں اور شامل کریں اور آپ میرا نام لیں گے جی فلاں شخص نے کہا تھا. تو یہ ذرا احتیاط کی بات ہے, اسی شرط کے ساتھ کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو, کسی قوم کی مشرکانہ رسوم نہ ہو, کسی قوم کے کافرانہ رواج اس میں نہ ہو, تو آپ مہندی ضرور لگائیں. کہا جاتا ہے کہ بسنت کی رسم کا تعلق ایک ہندو شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گستاخی پر قتل ہوا, اس شخص کے پھانسی دیے جانے کے روز ہر ہندو ہر سال اپنا ہیرو مانتے ہیں. یہ بات میں نے بھی پڑھی ہے اور سنی ہے, اور جزوی طور پر یہ بات درست بھی معلوم ہوتی ہے, لیکن کلی طور پر درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہندوؤں میں بسنت کا رواج اس واقعے سے بہت پہلے سے ہے. یہ جو واقعہ تھا ہندو کو توہین رسالت میں قتل کیے جانے کا, یہ واقعہ بھی درست ہے, اور غالباً یہ واقعہ بسنت کے روز یا اس کے قریب پیش آیا تھا, اور ہندوؤں نے جب اس واقعے کے بعد بسنت منانی شروع کی تو اس میں یہ ڈائمنشن بھی شامل ہو گئی. لیکن بسنت اس سے پہلے سے ہندوؤں میں رائج ہے, اور ہندوؤں کے عقیدے میں بسنت کا ذکر بہت قدیم کتابوں میں ملتا ہے, اس لیے یہ اس سے شروع نہیں ہوئی. لیکن بسنت کے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا, جس کے بعد کافی دن تک بسنت کے دن اس واقعے کی یاد بھی ہندو منانے لگے. ہمارے یہاں جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کو اس اصل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں بسنت اور شب برات کے حوالے سے, لیکن وہ صرف ایک تفریح کے لیے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کو نہ کریں. دا ما یریبک لا ما لا یریبک ولا تقف ما لیس لک به علم, جس کا علم نہ ہو وہ نہ کریں. ضروری ہے کہ آپ بسنت ضرور منائیں گے جی, پتہ نہیں تو منا لیتے ہیں, پہلے پتہ کریں پھر منائیں. یہ سیف طریقہ یہی ہے, انسان ہر کام میں یہی کرتا ہے. کوئی آپ مشینری خریدتے ہیں 10,000 روپے کی, اس کو پہلے 10 دن معلوم کرتے ہیں, اس کی کتاب پڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں لوگوں سے. کمپیوٹر خریدتے ہیں تو 10 آدمیوں سے پہلے سیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں. کوئی دین ہی ایسی چیز ہو گئی کہ بغیر سیکھے پہلے کر لیں اور بعد میں کسی پتہ نہیں تھا اس لیے کر لی. سیریس چیز ہے, پہلے معلوم کر لیں اس کے بعد کریں. شریعت میں شرط لگا کر کوئی کام کرنے کے کیا احکام ہیں؟ شرط لگانے اور نہ لگانے کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ شرط لگانا جائز ہے اگر شرط یہ ہو کہ میں کہوں کہ آپ امتحان دیں الہدا کے اس کورس کا, اور جو فرسٹ آئے گا میں اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرہ بھی بھیجوں گا. یہ ایک شرط ہے, جائز ہے, بالکل جائز ہے, بہت اچھی بات ہے, اس میں مجھے اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اس شرط میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ شرط کہ جس میں ایک آدمی کا فائدہ دوسرے آدمی کے نقصان پر مبنی ہو, وہ جائز نہیں ہے, وہ قمار ہے, وہ جوا کہلاتا ہے شریعت میں, وہ جائز نہیں ہے. مثلا 2 آدمی 10-10 روپے ایک جگہ جمع کر دیں اور کہیں گے جی لوڈو کھیلتے ہیں, جو جیت جائے گا اس کو 20 روپے ملیں گے, یہ جائز نہیں, یہ قمار ہے, اس لیے کہ اس 10 روپے والے کا نقصان ہے. یہ قمار کہلاتا ہے, یہ بالکل حرام ہے, قرآن کی نص قطعی کی روح سے حرام ہے. ایک کہلاتا ہے میسر, جس میں کسی کا نقصان تو نہیں ہے لیکن وہ فائدہ جو تمام لوگوں کو یکساں ملنا چاہیے تھا وہ فائدہ ایک آدمی کو مل جاتا ہے. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں تو اس میں سے ٹکٹ نکلے گا اور ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی, اور قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا اس کو موٹر سائیکل یا فلاں چیز ملے گی. یہ میرے نزدیک میسر ہے, یہ بھی جائز نہیں, اس لیے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ اگر بازار میں 10 روپے کا ہے تو وہ 10.5 روپے اس کی قیمت کر دیتے ہیں, وہ بک جاتا ہے. اس بکنے سے جو اضافی نفع ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ 10%, 5% کی ایک موٹر سائیکل خرید کے اور کسی ایک آدمی کو دے دیتے ہیں. اور سچی بات ہے کہ انسان لالچی ہوتا ہے, لوگوں کے لالچ سے فائدہ اٹھا کے اپنی بکری زیادہ کر لیتے ہیں. یہ اس میں دھوکہ بھی ہے اور لالچ کو ایکسپلائٹیشن کرنا بھی ہے, اور یہ میسر بھی ہے, اس سے احتراز کرنا چاہیے. ایز اے فارم آف انٹرٹینمنٹ, واٹ از یور اوپینین اباؤٹ کرکٹ؟ اگر محض انٹرٹینمنٹ ہو, میں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی, نہ دیکھی, نہ مجھے پتا, نہ مجھے دلچسپی, مجھے نہیں معلوم, لوگ اصطلاحات بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کرکٹ کیا ہوتی ہے, کیسے کھیلی جاتی ہے. میں بچپن میں فٹ بال تھوڑا سا کھیلا ہوں, بیڈمنٹن کھیلا ہوں, اس کا تھوڑا سا مجھے پتا ہے.
میرے والد بھی فٹ بال کھیلتے تھے اپنی تعلیم کے زمانے، میرے دادا بھی کھیلتے تھے. میرے دادا علی گڑھ کی فٹ بال ٹیم کے کیپٹن بھی تھے 1901 1902 وغیرہ میں. اس لیے کھیل جو بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں، کرکٹ میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو کرکٹ کا بخار قوم پہ طاری ہوتا ہے، قوم کو جو میں نے مقاصد عالیہ کی بات کی اس کو یاد رکھیں. مقاصد عالیہ، مقاصد شریعت جس کھیل سے نظر انداز ہوتے ہوں اس سے احتراز کرنا چاہیے. یہ بات کہ پورے دن کا کھیل رمضان میں ہوتا ہے اور مسلمان کھلاڑی، دنیا اسلام کی نمائندگی کرنے والے، وہ روزہ کھول کے دوسروں کے سامنے کھاتے پیتے ہوں اور کھیلتے ہوں، کم از کم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. دنیا کو سبق بتانا چاہیے کہ ان کے آداب کھیل کے کیا ہیں. یا مسلمان لڑکیاں جائیں اور اس طرح کا لباس پہنے جو لباس اسلام میں درست نہ ہو اور مردوں کے سامنے کھیل کا مظاہرہ کریں، میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا. لیکن اگر مقاصد شریعت کی پابندی کے ساتھ محض سیر و تفریح کی خاطر یا جسمانی ورزش کی خاطر کھیل ہو، خواتین کا بھی جائز ہے، مردوں کا بھی جائز ہے. خواتین کا پردے کے آداب کے ساتھ، مردوں کا بھی لباس اور پردے کے دوسرے آداب اور احکام کے ساتھ یہ جائز ہے. بعض اوقات ایسا بخار ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اس زمانے میں سپریم کورٹ میں کام کرتا تھا اور یونیورسٹی میں میرے ذمہ 2 کام تھے. تو اس زمانے میں سپریم کورٹ کا بینچ ربا کے مقدمے کی سماعت کر رہا تھا، تو مجھے روزانہ اس کے لیے 9 بجے جانا پڑتا تھا. تو میں صبح گھر سے 7:30 بجے نکلتا تھا اور پہلے شریعہ اکیڈمی جاتا تھا، وہ F10 میں میرے گھر سے کافی دور اس کا دفتر تھا. وہاں تھوڑا سا کام نمٹا کے میں فوراً سپریم کورٹ جاتا تھا. سپریم کورٹ میں بینچ بیٹھتا تھا 1 بجے تک. تو 1 بجے میں پھر سیدھا یونیورسٹی میں آیا کرتا تھا، وہاں کام کرتا تھا. پھر مغرب کے بعد میری کلاس ہوتی تھی تو مغرب کے بعد کلاس میں جایا کرتا تھا. تو میرا 1 منٹ اس میں مصروف رہتا تھا. تو اس زمانے میں شریعہ اکیڈمی کا کوئی پروگرام ہونے والا تھا جس میں بیرون ملک سے کوئی 25 کے قریب جج صاحبان قازقستان سے آنے والے تھے. تو اس کے لیے روزانہ مجھے بہت ضروری کام نمٹانے ہوتے تھے اور بینچ بھی تھا سپریم کورٹ کا. تو میں صبح ہی صبح کو 8 بجے وہاں پہنچا تو دیکھا دفتر میں کوئی نہیں. 1 گھنٹے بجے آئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فلاں صاحب کو بلاؤ، فلاں صاحب کو بلاؤ، فلاں کی جی کوئی نہیں ہے. اچھا میں بہت پریشان ہوا کہ وقت تنگ ہے، کام بہت ضروری ہے. تو میں نے غصے میں پوچھا کہ کدھر ہیں سب لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی 7 ہاسٹل ہے جس میں ہمارے جج صاحبان ٹھہرتے تھے، وہاں ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی جج صاحبان آئے نہیں تھا، ہاسٹل خالی تھا، دفتر کے اسٹاف کے لوگ وہاں جا کے میچ دیکھ رہے تھے. تو جو صاحب انتظامیہ کے انچارج تھے ان کو میں نے بلایا کہ وہ کہاں ہیں، کہ وہ بھی میچ دیکھ رہے ہیں. بلا ان کو بلایا کہ میں نے کہا شاہ صاحب یہ ٹی وی کو بند کروا دیجیے. اور میں نے الماری میں رکھوا کے لاک کروا کے بند کروا دیا. مجھے بڑی ناگواری ہوئی. اس میں وقت گزر گیا، 8:45 ہو گئے. تو میں سیدھا گاڑی میں بیٹھ کے 15 منٹ سے زیادہ کی ڈرائیو تھی، تو سیدھا میں سپریم کورٹ کے دفتر میں پہنچا. تو سپریم کورٹ میں میں دفتر گیا، وہاں وہ گون شون پہننا ہوتا تھا وہ پہنا. تو ایک کمرہ کامن روم ہوتا تھا، وہاں جج صاحبان سب جمع ہوتے تھے اور وہاں سے نکل کے اپنے اپنے کورٹ روم میں جو بینچ ہوتے تھے وہ جایا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں بینچ الگ الگ ہوتے ہیں، 2 کا 3 کا 5 کا. تو ہمارا 5 کا بینچ تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ وہاں کامن روم میں چلے گئے. تو میں جلدی کامن روم میں بھاگا ہوا گیا. وہاں جا کے میں پہنچا تو جیسے پاکستان جو اس وقت تھے وہ بتا رہے تھے کہ فلاں کھلاڑی نے تو ایک چھکا تو ایسا مارا. اچھا مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا میں اپنے لوگوں سے، ملازمین سے کیا شکایت کروں؟ یہ چیف جسٹس پاکستان یہاں کامن روم میں کورٹ میں جا رہے ہیں، بیٹھ کے اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک جج صاحب کو دیکھا کہ وہ کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے چٹ دی، اسکور اور کوسچن مارک لکھ کے پیچھے چپراسی کو دیا کہ پوچھ کے آؤ. میرے خیال میں یہ ہے جو کرکٹ کا بخار ہوتا ہے، میں اس کو بخار سمجھتا ہوں. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اس سے ساری قوم ہر کام سے اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے. یہاں لاہور میں ایک ادارہ تھا، اس کا بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ تھی. یہ بہت دنوں کی بات ہے. تو میں صبح ہی اسلام آباد سے اس بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آیا. تو ایک صاحب کراچی سے آئے، ڈاکٹر این اے بلوچ، بڑے مشہور فاضل ہیں، ہماری یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر وہی تھے. تو ہم دونوں آئے. جب وہاں کے میٹنگ میں بیٹھے، اب آپ یاد کریں کہ جو آدمی صبح اسلام آباد سے 8 بجے فلائٹ سے آیا ہو، وہ گھر سے 5 بجے اٹھا ہوگا، ناشتہ بھی شاید پورے طور پہ نہ کیا ہو، اپنا کام چھوڑا، ایئرپورٹ گیا، ادھر آیا. تو وہاں پہنچے تو وہاں پورے جتنے بورڈ آف گورنرز کے ارکان تھے وہ کرکٹ کا کوئی میچ ہو رہا تھا، اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. کرکٹ یہ وہ، فلاں کا چھکا، فلاں کا چوکا. 15-20 منٹ تک میں سنتا رہا تو مجھے بڑی ناگواری ہوئی. تو میں نے کہا کہ جناب چیئرمین، کرکٹ بھی ایجنڈے پر ہے کیا؟ تو ڈاکٹر بلوچ بھی غصے میں بیٹھے میری طرح کہنے لگے پوری قوم کے ایجنڈے پر ہے، آپ اس بورڈ کی بات کرتے ہیں. تو قوم کے ایجنڈے پر نہیں ہونی چاہیے، فرد کے ایجنڈے پر ہو تو کوئی حرج نہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کرسمس کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور تعویل یہ دیتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی تھے، ان کے یوم پیدائش کی خوشی منانا کوئی غلط بات نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کرسمس میں اگر کوئی چیز ایسی نہ ہو رہی ہو جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہو تو محض کسی سوشل تقریب میں شرکت میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ بات کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، یہ بات تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے. یہ محل نظر ہے کہ واقعی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے کہ نہیں، تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے عیسائیوں میں بہت سی چیزیں ایسی مشہور ہیں جو بڑی بے بنیاد ہیں. مثال کے طور پر عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے
پتہ نہیں یہ بات ان میں کہاں سے آئی. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 24 اکتوبر 4004 کو زمین بنائی تھی. پتہ نہیں 24 اکتوبر 4004 کو ریکارڈ کون لکھ رہا تھا, درج کس نے کیا تھا, کس نے لکھا تھا, یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتائی. اور وہ 24 اکتوبر کیسے طے ہوئی تھی؟ کائنات تو تھی نہیں, تو اکتوبر کہاں سے آ گیا تھا؟ نومبر کہاں سے آیا؟ یہ تو تاریخ تو زمین کی گردش سے بنی ہے. سورج اور زمین کے گردش سے جو دھوپ چھاؤں کا فرق ہوتا ہے اس سے دن بنا, زمین کی گردش کی تعداد سے مہینہ بنا, سورج کی گردش سے سال بنا, اور سال کے یہ مہینے ہیں اکتوبر نومبر, بہت سارے مہینوں میں سے کچھ مہینے یہ ہیں. تو جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اکتوبر کہاں سے آیا, اس کی 24 تاریخ کہاں سے آئی؟ لیکن وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 24 اکتوبر 4004 قبل مسیح کو زمین بنائی تھی. کیا ایسا فکشن جس سے نصیحت حاصل ہو؟ یہ جی بالکل جائز ہے. ایسا فکشن جس سے نصیحت حاصل ہو یا اسلامی تربیت کرے یا اسلام کی تربیت نہ بھی کرے, زبان آپ کو سکھا دے, انگریزی آپ کے بچے کو سکھا دے, اردو سکھا دے, عربی سکھا دے, فرینچ سکھا دے, بالکل جائز ہے. یہ ہمیشہ سے ادب اور زبان کی تعلیم کے لیے فکشن استعمال ہوتی رہی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پوری گلستان سعدی فکشن ہے, نصاب کا حصہ تھی. مثنوی مولانا روم ایک زمانے میں پوری دنیا اسلام میں پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی, وہ سارا کا سارا فکشن ہے. اس میں انہوں نے اخلاقی سبق بتائے ہیں. اس لیے فکشن کا استعمال ادب کے اور دین کی زبان کی تعلیم کے لیے, اخلاق کی تعلیم کے لیے بالکل جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. کچھ لوگ دین میں بہت سختی کرتے ہیں, اس کے لیے ٹھوس دلائل پیش کرتے ہیں, کچھ نرمی کرتے ہیں. ہم کس کی بات کو صحیح مانیں؟ آپ خود دین کی تعلیم حاصل کریں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون ضرورت سے زیادہ نرمی کر رہا ہے, کون ضرورت سے زیادہ سختی کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو سختی کرتے رہیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو نرمی کرتے رہیں گے. یہ رویے انسانوں میں رہیں گے. اسلام انسان کے مزاج اور رویے کو نہیں بدلتا. صحابہ کرام میں بعض بڑے سخت رویے کے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق جو اپنے پہ بڑی سختی کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام تھے جو نہیں کرتے تھے اتنی سختی. وہ سب رویے صحابہ کے ہیں, سب رویے درست ہیں. کسی کا رویہ سخت ہوتا ہے, کسی کا نرم ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں سب مزاجوں کی گنجائش ہے, لیکن کسی ایک آدمی کے مزاج پر دوسرے انسانوں کو چلانے کا حکم دینے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. اگر میرا رویہ سخت ہے, میں آپ کو نہیں مجبور کر سکتا کہ آپ بھی رویہ سخت کر لیں. آپ کا جی چاہے تو کریں, جی چاہے تو نہ کریں. شریعت کی حدود کے اندر آپ بھی رہیں, میں بھی رہوں. اس کے اندر اگر آپ یہ چاہیں کہ نرمی اختیار کریں, آپ کو اختیار ہے. میں چاہوں کہ سختی اختیار کروں تو مجھے اختیار ہے. آپ سختی اختیار کریں, میں نرمی کروں, یہ بھی جائز ہے. لیکن ضروری ہے کہ پہلے آپ کو شریعت کی حدود معلوم ہو کہ کیا ہے. اس کے لیے صرف قرآن مجید کا اچھا گہرا مطالعہ اور حدیث کی 2-1 اچھی کتابوں کا مطالعہ کافی ہے. حدیث کی کوئی 1-2 اچھی کتابیں آپ پڑھ لیں. میں مشورہ دیا کرتا ہوں, سیاہ ستہ تو بہت بڑی چیز ہے, پوری سیاہ ستہ پڑھ لیں تو کیا کہنے, لیکن بہت ضخیم ہے. کوئی چھوٹی کتاب جس میں ضروری احادیث احکام بھی آ گئی ہوں, اخلاقی احادیث بھی آ گئی ہوں. میں مشورہ دیتا ہوں, عموماً ایک کتاب ہے 5 جلدوں میں ہے, التاج الجامع للرسول. اگر آپ کو اتنی عربی آتی ہو کہ آپ حدیث کا متن بغیر استاد کی مدد کے پڑھ سکیں تو التاج الجامع للرسول 5 جلدوں میں ہے, اور زیادہ ضخیم جلدیں نہیں ہیں. یہ احادیث کا انتہائی بہترین اور جامع ترین انتخاب ہے. اس میں آیات احکام بھی ہیں, احادیث احکام بھی ہیں. یہ کتاب اور قرآن مجید, یہ 2 چیزیں کافی ہیں. باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں. یہ اصل بنیاد آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو باقی بنیاد بھی آ جائے گی. جی چاہے تو فقہ کی بھی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لیں جو آپ کو پسند ہو. مقامی اسکولوں میں ویلنٹائن ڈے تہوار منائے جاتے ہیں, اس بارے میں کیا کریں؟ میرا خیال ہے ویلنٹائن تو بڑی بد اخلاقی کی چیز ہے. مسلمان بچیوں کو اس سے بچنا چاہیے, اس سے بڑے غلط راستے کھلتے ہیں. میری بہن بیمار ہے, ان کو کس نے بتایا کہ آپ قرآن سے علاج کریں. قرآن سے علاج یہ ہے کہ سورہ یاسین اور رحمان کو دن میں 3 مرتبہ سنا کریں آنکھ سے بند کر کے. میرا خیال ہے سورہ یاسین پڑھنے میں یا قرآن پاک پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کے ساتھ کوئی اور شرکی عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر لوگوں کا علاج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار کے چہرے پر پھونک ماری. اللہ کے کلام میں شفا ہے, قرآن پاک میں ہے شفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں کے لیے اس میں شفا ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس لیے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے یا پھونک مارتا ہے بیمار پر, اس میں کوئی قباحت نہیں, بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بدعتیں اور شرک نہ ہو. جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح برتھ ڈے یا دوسری رسم و رواج اپنائے تو اس کے تحت آتا ہے کہ نہیں آتا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, اس کا موقع کیا تھا ارشاد فرمانے کا, پہلے وہ سن لیں. ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں میں سے بھی کئی ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے اور کفار میں سے بہت سے لوگ مارے گئے. تو کفار کے لیے حضور نے حکم دیا کہ کفار کو
سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بڑا گڑھا کر کے ان کی میتیں وہاں دبا دی جائیں، اور مسلمانوں میں سے جو شہداء ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو اس طریقے سے جو شہیدوں کا ہے دفن کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنازے میں حصہ لیا، بعد میں تشریف لے گئے اپنے قیام گاہ پر، تو صحابہ نے آ کے بیان کیا کہ جی باقی سب کام ہم نے کر دیا ہے، چند میتیں رہ گئی ہیں جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے لوگوں کی ہیں یا ان کے لوگوں کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے مشابہ معلوم ہو اس کو اس میں ٹریٹ کرو، جو مشابہت سے لگے کہ ان کے فوج کا تھا اس کو اس طرح کر دو، جو ہم میں سے لگے اس کو اپنے طریقے سے کرو۔ اس سے فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا اور بجا طور پر نکالا کہ کسی غیر مسلم قوم کا ایسا شعار کہ جو اس کی مثال یا اس کی علامت مانا جاتا ہو وہ مسلمانوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پادری ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، ایک خاص طرح کا جبہ سا ہوتا ہے، ٹوپی ہے، وہ جائز نہیں، اس لیے کہ جو سمجھے گا وہ دیکھے گا کہ پادری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ننز کا لباس ایک خاص طرح کا ہوتا ہے جو اگرچہ ہمارے حجاب سے ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن ایک خاص اسٹائل ہے اس کا، تو اگر کوئی پردے کی نیت سے ننز کا لباس پہنے تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھنے والے سمجھیں گے عیسائی نن ہے، یا ہندو مندروں کا اور پنڈتوں کا ایک لباس ہوتا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایکسٹینڈ کر کے کسی ایسی چیز تک لے جانا کہ جو خاص مذہبی شعار تو نہیں ہے لیکن کسی قوم میں رائج ہے، تو اگر اس شعار کی یا اس طور طریقے کا کوئی مذہبی یا غیر اسلامی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ تو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر محض رواج ہے اور آپ اس کو رواج یا سہولت کی خاطر اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے رومی جبہ اختیار فرمایا، عرب میں رواج نہیں تھا، روم کا علاقہ سے مراد تھا اس وقت موجودہ ترکی اور اس کے پیچھے کا علاقہ، نارتھ کا علاقہ، تو وہاں چونکہ سرد علاقہ تھا، عرب میں سردی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو وہاں گرم کوٹ قسم کا ہوتا تھا لمبا جس کی آستینیں تنگ ہوتی تھی، اور عرب میں کھلی آستینوں کا رواج تھا اور آگے سے بٹن یا بند لگے ہوتے تھے جس سے آدمی سردی میں بند ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو اس موقع پر کسی نے پیش کیا کہ آپ سردی کے موقع پہ اختیار فرمائیں، تو آپ نے دیکھا تو پسند کیا، تو آپ نے قبول کیا اور پہنا اس کو کئی بار، حالانکہ رومیوں کا تھا، عرب میں رواج نہیں تھا، تو آپ نے سہولت کی خاطر آرام کی خاطر اس کو پہنا، اس میں کوئی چیز شرعاً ناجائز ہونے کی نہیں تھی۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ لباس ہے، کوئی سہولت کی کوئی چیز ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، مفید چیز ہے، اختیار کریں بشرطے کہ اس کا کوئی ریلیجیس یا مذہبی یا غیر اسلامی بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ اور اگر ویسی نقل بازی میں ہے، مروریت میں ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ کیا لطیفہ گوئی کی اجازت ہے اور کہاں تک سنائے جا سکتے ہیں؟ لطیفہ گوئی کی بالکل اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطیفے سنائے ہیں۔ ایک ام زرع کا قصہ مشہور تھا جس میں ایک کوئی شخص تھا، پتہ نہیں واقعی شخص تھا یا ویسے ہی فرضی قصہ مشہور تھا جیسے فرضی مشہور ہوتے ہیں، تو اس کی بہت سی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک ام زرع بھی تھی، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ایک اچھی آئیڈیل بیوی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اور آئیڈیل شوہر کیسا ہوتا ہے، تو مختلف عورتیں مختلف بتاتی ہیں۔ تو اس میں ام زرع کا جو ڈسکرپشن ہے بڑا اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا ایک مرتبہ کہ تمہیں ام زرع کا واقعہ معلوم ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں معلوم، تو آپ نے وہ ام زرع کا قصہ سنایا کہ یہ ہے۔ حضور کے سنانے سے بعض مورخین کا خیال ہے کہ واقعہ درست ہے، ایسا ہوا تھا، بعض کا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ ہوا ہو، مشہور تھا عرب میں پہلے سے، تو حضور نے یہ کہہ کے سنایا کہ جو قصہ مشہور ہے وہ یہ ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعہ ایسا تھا کہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون آئی کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، کہ ایک معمر بوڑھی خاتون تھی، آپ دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے کہا جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی، تو ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ بوڑھی کیوں نہیں جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں تم نے پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ ہم سب کو اصل نوجوان کر دیں گے اور کم سن بنا دیں گے، تو جتنی خواتین جائیں گی وہ کم سن بنا کے جائیں گی۔ ایک صحابی آئے کہ ایک بدو صحابی، یا رسول اللہ مجھے جہاد پر جانا ہے، آپ مجھے اونٹ کوئی دے دیں سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دیں گے تمہیں۔ یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو اس طرح کے لطیفہ ہلکا سا جس میں دیکھیے کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، ایک صاحب آئے کہیں باہر سے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اس طرح کی ہلکی پھلکی بات بھی کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر ہیں، لوگ اتنا مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مزاح بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیکن وہ غلط بات تو نہیں کہتا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو لطیفہ بالکل سنایا جا سکتا ہے بشرطے کہ جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کوئی کفریہ بات نہ ہو۔ بعض لطیفے ہمارے یہاں مشہور ہیں ہندوؤں کے، ہندی زبان کے، پنجابی زبان کے، جو پرانے چلے آ رہے ہیں، کوئی سکھوں کا گھڑا ہوا ہے، کوئی ہندوؤں کا گھڑا ہوا ہے، اس میں بت پرستانہ قسم کے وہ ہیں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ براہ کرم خوشی کے اظہار کے تالی بجانے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ جائز ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آج کل پوری دنیا میں تالیاں بجانے کا تو رواج ہے، اور کلیپنگ اور چیئرنگ خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، لیکن شریعت کے بہت سے بالغ نظر مفکرین اور اہل علم کا خیال ہے کہ یہ طریقہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں ہے کفار مکہ کا جہاں ذکر ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ حضرات کے انڈائریکٹلی قرآن پاک نے یہاں تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے کو ناپسندیدگی کے کنٹیکسٹ میں ذکر کیا ہے اور اللہ کے دشمنوں کا ایک طرز عمل بتایا ہے. لہذا یہ گویا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ یہ بات نہیں معلوم ہوتی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جن تالیاں بجانے کی یا جن سیٹیاں بجانے کی ممانعت ہے وہ تھا کہ جہاں کلام الہی سن کر انکار یا اس کے اظہار نفرت کے طور پر یا اس سے لوگوں کو سننے سے روکنے کے لیے شور مچانے کی خاطر تالیاں بجائی جائیں, وہ ناپسندیدہ ہے. کہیں کسی جلسے میں کھیل میں کسی کھلاڑی نے بلہ مارا زور سے اور چھکا لگ گیا اور تالیاں بجائیں تو اس کنٹیکس کے لیے نہیں ہے. مجھے دونوں باتیں وزنی معلوم ہوتی ہیں, آپ کو جو بات درست معلوم ہو اس پر عمل کریں, اور یہ بھی ان چیزوں میں ہے جس پہ لٹ لے کے آپ کو خاص موقف نہ بنوائیں. اگر کوئی سمجھتا ہو کہ مناسب نہیں ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے واقعی, اور اگر کوئی بجا رہا ہو تو آپ اس کو نہ روکیں کہ میاں کیا حرکت کرتے ہو. بس کیا ٹی وی ڈرامے کارٹون وغیرہ بھی تفریح کے زمرے میں آتے ہیں؟ تفریح کے زمرے میں آتے ہیں اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو, اس میں کوئی غیر اخلاقی بے حیائی کی چیز ہے, فحاشی ہے, کوئی ڈرامہ برا ہے تو اس کا دیکھنا درست نہیں ہے. کوئی اچھا ہے, کوئی تفریحی ہے, معلوماتی ہے, دستاویزی ہے, تاریخی ہے. The people always stopped anything against the teachings of Islam in any celebration. Now should we respond to such expressions of happiness against Islamic teachings as dancing etc.? دیکھیے جی, ڈانسنگ کا معاملہ بڑا نازک ہے اور بہت سی جگہ ایک بطور رواج کے یہ رائج ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی واقعی سیریس ہو, سنجیدہ ہو, جس کے سامنے بڑے ہائی آبجیکٹیوز ہوں, آئیڈیلز ہوں, اس کے دل میں تو کبھی ناچنے کا یا کودنے کا داعیہ نہیں پیدا ہوگا. یہ تو ایک نان سیریسنیس کی بات ہے. سچی بات تو یہ ہے, دا مور یو آر سیریس دی فاردر یو آر فرام دس پریکٹس. لیکن اگر کوئی اپنے اظہار خوشی کے موقع پر ناچتا ہے, ڈانس کرتا ہے اور شریعت کے حجاب اور آداب کی پابندی کے ساتھ, یہ میں بہت تول کے الفاظ کہہ رہا ہوں, شادی کا موقع ہو, یہ کوئی حرام یا کوئی ناجائز بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی غیر اولا ہے, غیر افضل ہے, نہیں کرنا چاہیے, سنجیدگی کے خلاف ہے, وہ بات دوسری ہے. لیکن اس کو حرام نہ کہیے اگر اس میں کوئی نامحرم نہ ہو. نامحرم ہو یا لباس غیر اسلامی ہو یا کسی غیر اسلامی رواج کی نقل ہو, کسی ہندوانہ پریکٹس کی نقل ہو, وہ پھر ناجائز اور حرام ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو آپ اپنے بچوں کو منع کر دیں کہ نہ کرو. خود بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ نہیں کریں گے. میری بیٹیاں نہیں کرتی, جاتی ہیں شادیوں میں بیٹھی رہتی ہیں. کیا اسلام میں ایک ایسا ہیومنس شخص جو ہر وقت ہنسنے والا اور ہنسانے والا ناپسندیدہ؟ جی بالکل ناپسندیدہ نہیں ہے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن نعیمان, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے بار بار, اور ان کا لقب ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے والے. اور وہ عجیب ان کا مزاج تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے, کبھی کوئی بات کہہ دی, کبھی کوئی بات کہہ دی. ایک مرتبہ وہ آئے اور ایک شخص ساتھ آیا, کوئی کھانے کی چیز تھی, سب کو آ کے باندھی, پہلے حضور کو پیش کی, کوئی کھانے کو پھل یا کوئی چیز سب کو دی اور خود بھی کھائی بیٹھ کے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید ہدیہ کے طور پر لائے ہوں گے, تحفے کے طور پر. جب سب کھا چکے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی تھی, میں خرید کے لایا تھا, اس کو پیسے دے دیجیے. حضور نے دے دیے, پیسے دے دیے حضور نے. سب لوگ ہنسے اس پر. اس طرح کے کام وہ کرتے رہتے تھے جس سے لوگ ہنستے تھے, اور ان کے بہت سے واقعات مشہور ہیں. عبداللہ بن نعیمان ان کا نام تھا. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مزاج کی نمائندگی حضرت صدیق نہیں کرتے تھے, حضرت عمر نہیں کرتے تھے, عثمان نہیں کرتے تھے. جتنا جو حضور کے قریب تھا وہ اتنا زیادہ سنجیدہ اور سیریس تھا, لیکن توازن کے ساتھ. اور یہ حضرات جو تھے یہ بھی تھے. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.